بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جگہ ایک تحریر پڑھی تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کوئی بندہ بات کرتا ہے کہ ابھی ایک جگہ جھگڑا دیکھ کر رک گیا۔ ایک ہونڈا سٹی والا ایک گھاس فروش سے چارے کی قیمت پر بحث کر رہا تھا۔ چارے والا بھی بضد تھا کہ اسے ایک گٹھی 150 روپے میں چاہیے، مگر خریدار اسے محض 100 روپے پکڑا رہا تھا۔ میں نے بیچ میں دخل اندازی کی تو بولا، ان سالوں نے خود سے مہنگائی بڑھائی ہوئی ہے۔ پچھلے سال تک تو 100 روپے کا دے رہا تھا، آج 50 روپے بڑھا دیے ہیں۔ میں نے ایویں ہی پوچھ لیا، بھائی ماشاءاللہ جانور کون سا خرید رہے ہو؟ بولا، ماشاءاللہ 2 بکرے ہیں اور ایک گائے میں حصہ ہے۔ بکرے تو سستے مل گئے ہیں۔ میں نے پھر سوال کر دیا، گھاس والا میری شکل دیکھ رہا تھا۔ کار والا بولا، کہاں یار، 1,70,000 کی جوڑی پڑی ہے۔ اب میں چارے والے سے مخاطب تھا، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ ایک تو یہ لوگ تمہارے لیے اتنے مہنگے مہنگے جانور خریدتے ہیں، الٹا تم ان سے 50 روپے مزید لوٹ رہے ہو۔ 100 روپے کا ہی دے دو انہیں، 50 روپے سے تم کون سا امیر ہو جاؤ گے؟ مگر آج ایک غریب کی مدد کر کے تمہیں خوشی ضرور ہوگی کہ تم نے ایک مستحق کے کام آئے۔ چارے والا میری بات سن کر مسکرایا اور بولا، چلے لائیں 100 روپے ہی دے دیں، مگر یاد رکھنا آپ گاڑی والوں کی وجہ سے ہم پٹرول مہنگا خریدنے پر مجبور ہیں۔ یعنی پٹرول کی لائن میں موٹر سائیکل والے، غریب، امیر اور بڑے سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں۔ میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور یہ گاتے ہوئے آگے بڑھ گیا، مہنگا پٹرول خریدنے ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں۔ محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ واپسی پر اس چارے والے کے پاس رک کر احوال پوچھا تو بولا، وہ بندہ 200 روپے ہی دے گیا تھا۔ میں نے 50 واپس کرنا چاہے تو غصے سے بولا، باقی بھی تم رکھ لو۔ عجیب مخلوق ہیں جو ٹھیلے والے سے 5-10 روپے کم کروانے کے لیے لڑتے ہیں، مگر برانڈ پر فکس قیمت ہنسی خوشی دے آتے ہیں۔ وہ برانڈ جن کے مالک پہلے ہی اربوں پتی ہوتے ہیں، اگر رعایت کرنے کا کہا تو دکان سے باہر نکال دیں گے، جبکہ ٹھیلے والا ضرورت مند ہے، وہ مجبوراً کم کرے گا ورنہ دوسرے دن ان کا مال خراب ہو جائے گا۔ لاکھوں کے بکرے، گائے وغیرہ خرید کر لوگوں کے پوچھے بنا اس کی قیمت بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ 100-200 کا چارہ، گھاس، چنے وغیرہ خریدتے ہوئے مہنگائی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں۔